بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. Is the world heading from unipolarity to multipolarity? اب دیکھیں یہ جو ٹرانزیشن ہے فرام یونیپولارٹی ٹو ملٹیپولارٹی، اس کے لیے ہمیں کچھ حقائق بتانے پڑیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1991 میں سوویت یونین کی ڈس ممبرمنٹ کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس ایمرجز ایز اے سول سپر پاور. Before that, the world was actually a bipolar world. On one side, there was USA اور اس کے alliances تھے. And those all alliances were focused on the expansion of communism. کہ they have to check the communism from expanding anymore. یہ تھا sole objective of the United States. یہ وہی دور ہے جب کولڈ وار تھی اور پاکستان سائڈڈ ود یونائٹڈ اسٹیٹس اگین دا کمیونزم. تو ہم سینٹو امریکہ کے ساتھ الائنس میں گئے تھے. 1991 میں جب سوویت یونین ڈس ممبر ہو جاتا ہے، اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پریزنٹ رشیا تک کنفائن کر جاتا ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹ اس میں سے نکل گئیں، بالٹک اسٹیٹس نکل گئیں اینڈ سو مینی ادرز ایز ویل، کوکیسس اسٹیٹس بھی نکل گئیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یونیپولرٹی ہوتی ہے اس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں. یونیپولرٹی کے ڈائنامکس یہ ہوئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے پھر کہا کہ اب دنیا کا نظام ویسے چلے گا جیسے میں چاہوں. دنیا کا فائنینشیل سیٹ اپ اینڈ دنیا کا پولیٹیکل سیٹ اپ، وہ پھر اس نے دیکھا کہ جو بھی رژیم دنیا کو اس کی آئیڈیالوجی سے کنفرنٹ کرتی ہے، اس نے کہا کہ دیٹ رژیم has to be changed now. Instead of invoking the jurisdiction of a Security Council, as it was laid down and the United States was very much member of the Security Council and the United Nations, اس نے درخورے اتنا نہیں سمجھا، اس نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ why should I seek permission from the Security Council to change any regime which I don't like. یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہی کوئی طاقت پکڑتی ہے، بڑی طاقت، اس کی سوچیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ کس طرح خود کو امپوزنگ پوزیشن میں لے جاتا ہے. چند ایک مثالیں دوں گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی سول سپر پاور بننے کے بعد دنیا کا سارا نظام اپنے ذہن کے مطابق چلانا چاہتا تھا. سب سے پہلے تو اس نے افغانستان میں دیکھا طالبان کی حکومت کو ٹاپل کیا and stayed there for continuously 17-18 years. پھر طالبان کی ریسسٹنس نے ان کو مجبور کیا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی. آپ دیکھیں یہ بہت بڑی شکست ہے. یہ بالکل ویسی شکست ہے جیسے ویتنام میں اسی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہوئی، اور اتنا ہی عرصہ 17-18 سال ویتنام میں کمیونزم کے خلاف امریکہ لڑا ہے. جو ہی اس کے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے، بہت سارا پیسہ خرچ ہو گیا، بہت سارا اسلحہ وہاں چل گیا، تو پھر ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس ماسز کا کہ واٹس دا یوز آف فائٹنگ دس ویتنام وار. کیا ہم وہاں سے تابوت ہم وصول کرنے کے لیے ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. پیپل پروٹیسٹ لائک دیٹ، اور پھر انہوں نے اپنی فوجوں کو واپس بلایا. سیم ہیپن ان افغانستان کیس. 17-18 سال بلینز آف ڈالر لگانے کے بعد یہ ایک فیلئر. سیکنڈ، ان کو کامیابیاں نہیں ہوئی. مثال کے طور پر صدام کو دیکھا کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا. ایز اے میٹر پرنسپل دے شوڈ ہیو گون ٹو دا سیکورٹی کونسل فار اپروول. لیکن وہاں دیکھا کہ فرانس، چائنا، رشیا، یہ تینوں ہی ڈس ایگری کر رہے تھے کہ United States should not make use of the force to topple Saddam. اس نے کیا کیا، اسپین اور UK کو صرف ساتھ ملایا اور 3 ملکوں کی فوج سے حملہ کیا اور لوگوں کی سپورٹ لی. اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی رجیم چینج کرتے ہیں، یہ بڑی پاورز کیا کرتی ہیں کہ علاقائی جو لوگ ہیں وہاں سے بھی سپورٹ لیتے ہیں. اب صدام سنی اسکول آف تھاٹ سے تھا اور مائنارٹی میں تھا عراق میں. عراق میں جو دوسرے بڑے 2 گروپ تھے they were in majority. ایک شیعہ اسکول آف تھاٹ، ایک کرد تھے.
یہ دونوں ہی صدام کے خلاف تھے، لہذا یا اس نے عراق کے شیعہ کو ساتھ ملایا اور کردوں کو ساتھ ملایا اور صدام کو مار دیا۔ تیسرا اس نے کہا کہ جو قذافی ہے یہ بھی ہماری بات نہیں مانتا، یہ بھی سیکورٹی کونسل سے اپروول نہیں لی جاتی۔ جب دیکھا کہ باقی لوگ ویٹو کریں گے تو یا پھر نیٹو کو کہا کہ آپ لیبیا پر بمبارڈمنٹ کریں، اور پھر نیٹو سے بمبارڈمنٹ کرائی اور فائنلی قذافی کو بھی مار دیا۔ یہ 3 بڑے کیسز ہیں آپ کے سامنے، بتاتے ہیں واٹ ہیپن when there is a unipolar world۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان دا مین ٹائم دنیا میں ایک جیو اکنامک شفٹ آتی ہے، اس نے ملٹی پولیرٹی کی بیسز بنا دی، اور سب سے بڑی ایگزامپل چائنا ہے۔ چائنا ڈینگ جاؤ پنگ کی پالیسی کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اکنامکلی بہت ریپڈلی ایمرج کرنا شروع ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پھر اپنے ملک سے نکل کر دنیا میں پرٹیکولرلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے نکل آیا، اور ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا جس سے ہم کہتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس وقت تقریباً 150 ملکوں کے قریب اس سے انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ اس نے چائنا کی ورتھ میں اضافہ کیا، اپنا پولیٹیکل انفلوئنس بھی کریٹ کیا۔ دس واز اے چیلنج فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ لہذا اس نے دیکھا کہ a bipolarity type of things is emerging now. China is going to challenge me in the years ahead. تو لہذا G7 جو کہ اس کا اپنا انفلوئنشل ایریا تھا امریکہ کا، اس کو ساتھ ملایا اور کہا کہ ہاؤ ٹو فیس دس BRI، and ultimately they came out with B3W، Build Back Better World۔ لیکن despite all these things, they had the ability, they had the technology, they had the big companies that could not take off up till now۔ وہ وہی کمپیٹیٹیو ریٹ پر چائنا کو کمپیٹ نہیں کر پایا، اور فائنلی انہوں نے دیکھا کہ what to do now، دنیا آلٹرنیٹیوز کی گیم ہے، اسی کو ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہ یہ جو G20 کی میٹنگ ہوتی ہے، G20 کمپیریٹیولی امریکن انفلوئنس میں زیادہ ہے، تو اس میں اس نے کوریڈور نیا نکالا۔ تو اس کوریڈور کی اناؤنسمنٹ کی سپٹمبر میں جو دہلی میں میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ جی کوریڈور ہوگا انڈین پروڈکٹس کو یورپ میں فروخت کرنے کے لیے، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اس کا روٹ کیا ہوگا؟ انڈیا، UAE، سعودی عربیہ، اسرائیل، میڈیٹرینین سی اینڈ دین دا یورپ۔ اس کو کہتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور۔ یہ تھا BRI کے مقابلے کے لیے۔ گویا کہ اس نے اپنا ایک ریئل چیلنج سمجھ لیا چائنا، اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں کنٹینمنٹ۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو اکنامکلی کنٹین کریں۔ تو چائنا کو کنٹین کرنے کا طریقہ کیا رکھا کہ انڈیا کو اتنا ترقی یافتہ کرو کہ وہ اس کا بہت بڑا کمپیٹیٹر ثابت ہو۔ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ 4 ملکوں کی تنظیم بناتا ہے، ساتھ ملاتا ہے اس میں انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان، کہ یہ اس کی پیریفری میں ہے، کہ یہ ایک ملٹری قسم کا الائنس ہے کہ اس کو سائیکولوجیکلی یہ احساس دیا جائے یو ہیو بین انسرکلڈ۔ جب دیکھا دس از اگین انسفیشینٹ اور اٹ may not be reliable to that extent، تو انہوں نے کہا ایک اور الائنس بناتے ہیں جس میں لائک مائنڈیڈ کنٹریز ہوں وداؤٹ ریسپیکٹس، اس کو کہتے ہیں آکس۔ اس میں کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس، UK اینڈ آسٹریلیا، یہ تینوں ہی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس میں لفظ سنا ہوگا 5 آئیز۔ 5 آئیز آپ دیکھیں 5 آئیز میں کون ہیں؟ 5 آئیز میں وہ 5 ممالک ہیں جو کہ انگلش اسپیکنگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ۔ اصل میں ایک ہی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے، یہ ایک ہی ماں کی اولاد ہے، اور وہ ماں ان کی کون ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم۔ اینی تو یہ تو ہے چائنا کی ایمرجنسی، آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ایک رشیا، پوٹن کے دور میں رشیا نے سانس لینا شروع کیا، یعنی 91 میں وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ وہ
that was not considered an international important power. کہ وہ اکنامیکلی اتنا ڈاؤن چلا گیا تھا. اگرچہ ملیٹریلی اس کے پاس بہت زیادہ اٹامک آرسینلز ہیں, دوز میں بھی کنسیڈرڈ equivalent ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. تو جو اس کی ملٹری فارمیڈیلٹی لیول تھا وہ تو کوائٹ ہائی تھا, لیکن unless economy supports you, your weapon will be of no use. وقت کے ساتھ جب تیل کی قیمتیں بڑھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا جو ہے اس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ آئل اور گیس ہے, اس سے اس نے بڑا پیسہ کمایا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سٹیبل ہوئی. پہلے تو وہ خاموش رہتا تھا دنیا میں جو بھی تبدیلیاں ہوئیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کے رجیم چینج کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہے تھے, چائنا رشیا کیا کہتے تھے؟ تو یہ صرف سٹیٹمنٹ دیتے تھے, ایک ریزولوشن پاس کرتے تھے کہ وی آر اگینسٹ چینج آف رجیم بائی فورس. ایک وقت آتا ہے جہاں یہ رشیا تھوڑا طاقتور. رشیا نے جب طاقت بڑھی تو پہلا جو ایک پریکٹیکل رول ادا کیا وہ تھا سیریا کی وار. سیریا میں وہی کام یونائٹڈ اسٹیٹ کرنے لگا, چینج آف رجیم, جو اس نے 3 ملکوں میں کیا تھا. لیکن اب حالات بدل گئے تھے, رشیا طاقت پکڑ گیا, ایک وجہ. نمبر 2, سیریا میں رشیا کا نیول بیس موجود ہے میڈیٹرینین سی کے اوپر, اور بشار الاسد جو ہے وہ ٹوٹلی الائڈ تھا ود رشیا اور اس نے بشار کو بچا لیا. لیکن جو امپورٹنٹ اس میں سے چیز ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ پہلی دفعہ رشیا نے بتایا کہ آئی ایم اے پاؤنڈ. اب رشیا کی انٹری بتا رہی ہے ملٹی پولرٹی. جب یوکرین کا مسئلہ ہوا تو یوکرین یورپ کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت طاقتور ملک, ایریا وائز بھی بڑا ہے اور بڑا ٹیکنالوجی میں ایگریکلچر میں ایڈوانس بھی ہے. یہ وہ چاہتے تھے, نیٹو کی ایکسپینشن تو ہو رہی تھی, بالٹک اسٹیٹس کو شامل کیا, جو بھی وارسا پیکٹ کے کنٹری تھے سب کو نیٹو کا ممبر بنایا, اور آخر میں یہ چاہتے تھے کہ یوکرین کو بھی بنایا. یا وہ اس وقت ان کا فیصلہ ہوا جب رشیا جان پکڑ گیا تھا. جو ہی رشیا کو پتا چلا کہ یہ یوکرین کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو پھر رشیا مینٹلی پریپیئر ہو گیا, آئی ول کنفرنٹ ود دیم. لہذا 2014 یوکرین میں انہوں نے کہا پہلے تو جو پرو رشین گورنمنٹ ہے مسٹر یانکووچ کی, اس کو ٹاپل کیا جائے. اینڈ دے ور سکسیسفل ان ٹاپلنگ ہم. اور یانکووچ جو پرو رشیا پریزیڈنٹ تھا اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, ہی لیفٹ فار ماسکو. اب رشیا کو غصہ چڑھا, اس نے فوری طور پر 2 کام کیے. ایک تو اس نے جو کرائمیا پینسولا ہے وہاں اس کی میجورٹی تھی اور وہاں اس کا ایک نیول بیس بھی تھا. اس نے فوراً فوجیں بھیجی, وہاں ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم کا رزلٹ سامنے تھا. اور اس پوائنٹ پر ریفرینڈم تھا کہ وڈ یو لائک ٹو annex yourself with Russia or you want to remain part of Ukraine. اور جو ریفرینڈم تھا that was in favor of Russia and Russia formally annexed Crimea. اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے جو ویسٹرن الائز تھے انہوں نے جو رشیا تھا اس پر سینکشن امپوز کی. رشیا نے دوسرا کام یہ کیا کہ جو ایسٹرن یوکرین تھا, یعنی رشین اسپیکنگ پیپل تھے سارے کے سارے, وہاں اٹانومی کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی. اس کو ہم ڈون باس کہتے ہیں. یہ گویا کہ اس کی تقسیم شروع ہو گئی. یہ چیز چل رہی تھی کہ پھر یورپ نے اور امریکہ نے سوچا کہ ہم اس کو نیٹو کا نمبر بنا لیتے ہیں یوکرین, کیونکہ ان کو خوف تھا کہ آئندہ یہ بھی پاسبل ہے کہ جو پوٹن ہے یہ یوکرین پر اٹیک نہ کرے. تو لہذا اگر ہم نیٹو کا ممبر فارملی ڈکلیئر کر دیں گے تو یہ کبھی اٹیک نہیں کر پائے. اس لیے کہ جو نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے اس میں یہ درج ہے کہ اٹیک اگینسٹ اینی ممبر آف نیٹو ول بی کنسیڈرڈ این اٹیک آف ہول نیٹو. جب پوٹن کو پتا چلا تو اس نے پری ایمپٹیو اٹیک کر دی. اب ویسٹ کے لیے چیلنج ہو گیا what to do now. اگر نیٹو کی فورسز داخل ہو گئی تو پھر تو تھرڈ ورلڈ نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی. تو لہذا انہوں نے طریقہ کیا نکالا, وایا میڈیا. تو ابھی تک دنیا میں پولیٹیکلی سینٹی از پریویلنگ, ورنہ دنیا سارا ایک بہت بڑی کلیمٹی میں داخل ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ یورپ کے تمام ملک
یوکرین کی گورنمنٹ کو اسلحہ دیں، اس کے فوجیوں کو ٹریننگ دیں اور بہت سارا پیسہ دیں۔ سب سے زیادہ جو ڈالرز وہاں بھیجے گئے وہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر دیے زیلنسکی کو، اور یہ چاہتے تھے کہ رشیا کا گریو یارڈ ویسے ہی بنائے گی یوکرین کو جس طرح انہوں نے سوویت یونین کو افغانستان میں گریو یارڈ ان کا بنایا۔ امریکہ از ڈوئنگ دا سیم تھنگ ان یوکرین ناؤ۔ یورپ کی جو اکانومی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ جب سے یہ چائنا فنومینن آیا یورپ کی اکانومی کمزور ہو گئی، اوپر سے کہا کہ پیسے دو، یوکرین میں جنگ کرے۔ برطانیہ کی اکانومی پہلے ہی ڈاؤن تھی۔ نمبر 2 کیا ہوا کہ یورپ تقریباً 40% اس کی انرجی کی ڈیپینڈنس رشین گیس پر تھی۔ اب امریکہ نے کہا رشیا سے گیس نہ لو تاکہ اس کی آمدنی کے ذرائع ختم ہو۔ اس سے کیا ہوا، دنیا میں آئل پرائس کرائسس آیا، آئل پرائس ہائیک ہو گئی۔ یعنی جو ہی لوگوں کو پتا کہ انرجی کا بڑا مسئلہ یورپ میں کیا ہے، امریکہ نے کہا کہ جو رشیا ہے اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ انرجی ہے، تو لہذا انرجی کی پرائسز ساری ورلڈ میں کم ہونی چاہیے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا انرجی کا پروڈیوسر جو ہے دیٹ از سعودی عربیہ۔ پریزیڈنٹ بائیڈن خود وہاں گئے اور خود کا MBS کہ آپ اپنی تیل کی پیداوار کو بڑھائیں، کہ تیل کی پیداوار بڑھائیں گے تو پرائسز نیچے آئیں گی اور اس کا نقصان رشیا کو پہنچے گا۔ اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم جہاں یونیپولرٹی چیلنج ہوتی کہ محمد بن سلمان نے کہا میں تیل کی پیداوار نہیں بڑھاؤں، مجھے اپنی اکانومی عجیب، اس نے نو کہہ دیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ملٹی پولیرٹی کی طرف گامزن ہوئی۔ ابھی میں نے 2 ملکوں کی مثال دی ہے، پہلے چائنا کی دی، پھر میں نے رشیا کی دی۔ اس کے ساتھ اب میں انڈیا فیکٹر کو ایڈ کرنے لگا ہوں۔ انڈیا بڑی ریپڈلی چائنا کی طرح اکنامکلی ایمرج کر رہا ہے، اور اس نے ویژولائز کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح مجھے ویسٹ سپورٹ کرنے لگ گئی ہے اور یہاں مجھے ٹیکنالوجی دے دی ہے، مجھے کانٹیکٹس مل رہے ہیں، امریکن یورپین کمپنیز میرے ہاں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، تو دیٹ از ہیلپنگ انڈیا اے لاٹ۔ ایٹ دا مومنٹ انڈیا از دا 5th largest economy and by the year 2035 انڈیا ول بی دا 3rd largest economy۔ رشیا ابھی آپ نے دیکھا اس نے رشیا پلس افریقہ فورم کی میٹنگ کروائی سینٹ پیٹرزبرگ میں، گویا کہ اس نے کہا کہ میں افریقہ کے ملکوں کو کہتا ہوں کہ مجھ سے پیسے بھی لو اور اپنے ملک میں میری کمپنی سے انویسٹمنٹ کرواؤ، تو گویا وہ بھی فیوچر میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا میں ایک جو ملٹی پولیرٹی کے میں انداز بتا رہا ہوں ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر فرانس جو ہے کئی معاملے میں اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے۔ یہی آپ نے دیکھا کہ جب آکس بنا اس میں فرانس کو شامل نہیں کیا گیا۔ 5 آئیز میں نے بتایا فرانس شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جرمنی میں بھی بعض اوقات ریزرویشنز ہوتی ہیں اور جرمنی انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو ایک اکنامک پاور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ٹریڈ وار ہوتی ہے ٹرمپ کے دور میں چائنا کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹریڈ وار میں جرمنی نے، فرانس نے اور کینیڈا نے امریکہ پر آبجیکشن کیا کہ آپ کی یہ ٹریڈ وار کے ہم خلاف ہیں، آپ یہ جو اسٹیل اینڈ ایلومینیم پر اتنی ڈیوٹی امپوز کر رہے ہیں یہ WTO کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے وہ قائم رکھا۔ تو دس شوز دا ورلڈ از not only moving towards bipolarity but the multipolarity as well.